الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ آج کی یہ سالانہ تقریب بسلسلہ شب توبہ شب برات کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور آج یہاں پہ ایک لائیو ٹرانسمیشن کے طور پہ ہم احباب علماء کرام مشائخ اور شیخان مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں جناب قبلہ پیر منور حسین صافی صاحب، اور آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں جناب علامہ مخدوم آصف مخدوم صاحب، جو کل مسالک علماء بورڈ کے چیئرمین ہیں اور تمام مسالک کی قیادت میں لاہور میں بلکہ پاکستان میں عمل و عامہ کے قیام کے سلسلہ میں اپنے فرائض ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ دارالعلوم غوثیہ جال قرآن کی زیر تمام اور ورلڈ امن کونسل کے تعاون سے یہ پروگرام رب العزت کے بابرکت نام سے جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب قاری حافظ محمد طیب صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پاک محفل کا آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ قاری محمد طیب صاحب جو آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب العرائب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. رب کائنات کے قرآن کی برکات یہ ہے جہاں پہ اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اور قاری صاحب کی تلاوت کے دوران ایک ایسی محفل کا ایک ماحول شروع ہوا، یقیناً ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہم آقا علیہ السلام کی نزد رحمت میں آ گئے. اب میں محفل نعت مصطفیٰ کا آغاز کرتے ہوئے مختصر حاضری کے لیے جناب افتخار جٹ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. افتخار احمد جٹ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں میرا یار نہ دیکھے، میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے، جے میں نہ دیکھا تیو دیکھے.
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دعائیہ کلام ہے مل کے شامل ہو جائیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا یا در پہ بلا لینا آقا جی. یا در پہ بلا لینا سونا جی. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار. میں قبر تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر تیری
دیدار عطا کرنا میں نہایت مشکور ہوں جناب علامہ عاصم مخدوم صاحب کا انہوں نے کہا ہے آج خاص رات ہے آپ لوگوں میں جانا ہے تو ہر بندے کی خصوصیات ہوتی ہے آج کل کا ایک طرح کا دور جا رہا ہے اور میں دعوت دے رہا ہوں مختصر حاضری کے لیے آپ کی مکمل حاضری بعد میں لگوائیں گے ملک پاکستان کی مشہور و معروف آواز اور مشہور و معروف نام جناب میاں غلام محمد پارٹی کے جناب محمد رشاد حیدری صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں ہم سے یہ اپنی حاضری مختصر کرتے ہیں اس کے بعد ہے میرا حاضری ہوگی تو آپ تمام حضرات میں کمپلیشن پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول
کرم کرم مولا کرم 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 مولا 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 بادشاہ میں ہاں گدا بادشاہ میں ہاں گدا رکھی شرم مولا کرم کرم 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 مولا اللہ 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 اللہ
نعمت پاواں بخشش دی نعمت پاواں بخشش دی نعمت پاواں ہوئے عطا مینوں صدا ہوئے عطا مینوں صدا تیرا کرم مولا پر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم 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 مولا کرم 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 مولا تھی ٹہ پینا میں
تے پینا تے سدا آیا تے او پھکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا تیرا میرا کرنا گیا کی جھگڑا نہ اتھے تو رہنا نہ اتھے میں رہنا تم باجن رہنا سدا نہیں بچتے رہنا ایک دن تار نے ٹوٹ جانا ایک دن تار نے ٹوٹ جانا جب بس کاٹے دے پھیلا تم باجن رہنا سدا نہیں بچتے رہنا اچھا تیرا نام مولا سچا تیرا نام سچا تیرا نام سچا تیرا نام کرم کرو کرم کرو کرم کرو مولا کرم کرم کرو مولا مولا کرم کرم کرو مولا کرم کرو مولا کرم کرم کرو مولا کرم کرم مولا مولا کرم کرم مولا بات ایسی ہے میں نے یقین کرے جو پڑھا ہے یہ دل سے پڑھا واہ یقین کرے اور کوئی ریاکاری کوئی لالچ اس پہ نہیں ہے یہ میں نے بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں حاضر پیش کیا تو بات ہے کہ مزہ آ گیا مزہ آ گیا حاضری ہو گئی آج کی رات بہت بڑی رات ہے اور شب برات کی رات ہے اسے توبہ کی رات بھی کہتے ہیں اور یہ مغفرت کی رات بھی ہے اور یہ بجٹ کی رات بھی ہے تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے اس رات آپ نے سونا نہیں ساری رات آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے قرآن کی تلاوت کریں نوافل پڑھیں استغفار پڑھیں خود بھی پڑھیں پھر بچوں کو ساتھ بٹھا کر پڑھیں یہ میں میسیج دے رہا ہوں اور میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ چشتی سیامی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا مشائخ کو دعوت دی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت پیر منور حسین سیفی نقشبندی مجدد آپ جلوہ فرمائے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور یہ علامہ صاحب دین سے محبت کرتے ہیں علماء سے محبت کرتے ہیں اور میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے یقین کریں اتنی کے اندر محبت ہے اتنا خلوص ہے اتنی چاہت ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ اپنے محبوب کے دین کا کام لے رہا ہے دعوت دیتے ہیں مشائخ کو دور دور سے بلاتے ہیں اور محفل کو سجاتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں سب سے بڑی بات عزت کرتے ہیں قرآن کے اور ہم ان کی محبت میں گرفتار ہیں ہم ان کی محبت میں گرفتار ہیں انہوں نے میں اپنی محبت میں گرفتار کیا ہوا قید کیا ہوا اور یہاں سے وہ کہتے ہیں جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہیں ملی یہاں سے یہاں چھٹی کوئی نہیں ہوئی جب تک یہ اسکول محبتوں کا سلامت ہے ہم انشاءاللہ تعالی سے سنتے پڑھتے ہیں اور یہ بلاتے رہیں گے اور ہم آتے رہیں گے اللہ پاک ان کے صاحبزاد کام کی زندگی میں علم میں محبت میں برکت عطا فرمائے احمد بھائی کلا صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت دعا صاحب اللہ کو سلامت رکھے ہم کے بعد میں ایک نعت پیش کرتا ہوں تو ذوق تو میرا اور تھا اور چشتی صاحب نے علامہ صاحب نے کہا ہم کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کی ہے پھر میں ناظرین تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ساری رات کی عبادت کرنی ہے اور یہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی نبی کے غلاموں کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی سرکار کے غلام ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے دسترخوان پہ لنگر کھانے والے ہیں کچھ نہیں ہوگا اور
آپ نے حوصلہ رکھنا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. قرآن پاک تلاوت کرو، اپنے گھروں کو تلاوت کے ساتھ سجاؤ، نفلوں کے ساتھ سجاؤ، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اگر قرآن کی تلاوت نہیں آتی تو چلو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، کلمہ شریف پڑھی جاؤ، سبحان اللہ پڑھی جاؤ، استغفار پڑھی جاؤ. تو یہ میسج ہے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ چشتی سیامی صاحب کے مدرسہ سے. یہ میں ایک میسج دے رہا ہوں، غور کرنا ہے ضرور، اور اس پہ کوشش بھی کرنی ہے کہ آپ نے رات کو سونا نہیں، روزہ رکھو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آپ نے حاضری پیش کرنی ہے. تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ محمد علی محمد کے بارے میں درود پاک پڑھا جائے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. اس رات میں کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہاں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا آقا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کفِ پا تیرا. اس کی دولت ہے کفِ نقش کفِ پا تیرا. اس کی دولت ہے، اس کی دولت ہے، اس کی دولت ہے نقش کفِ پا تیرا. اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. اور میں تو مر جاتا اگر نہ ہوتا تیرا. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا
سہارا تیرا مجھ کو جھکنے دیتا یہ سہارا تیرا ایک بار کیا بات ہے کیا بات ہے بطحا سے فلسطین میں آ کیا بات ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آؤ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آؤ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا اس کی دولت ہے نقشے قدِ پا سارے کہہ دو سبحان اللہ اللہ میں ایک کلام مجھا پیش کر لگا میرا انداز نات خانہ کلو ہٹ کے ہاں جی ان میں کلام نظر پیش کر لگا چارے یار واہ چارے یار نبی دے عاشق چارے یار چارے یار چارے نبی دے عاشق او کوئی نہیں چارہ ورگا کوئی نہیں چارہ ورگا کوئی نہیں چارہ ورگا کوئی نہیں کوئی نہیں چارہ میں نے کلام بڑا مضبوط پیش کرنا ہے چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں چارہ ورگا نہ اس دھرتی کوئی پیدا کیتا اینا جان نثارا ورگا تے نہ کوئی ہو سی
نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا چوں یاراں دے مرگا پر یاد شان صدیق کی پوچھنے کوئی تو یار ہزاراں ورگا آدم شان صدیق 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 آدم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار ہزارہ اور عیسیٰ دو لائن کی ایک ربائی پیش کر رہا ہوں یہ کلام میں عام محفوظ میں نہیں پڑھتا آدم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار ہزارہ ورگا اکو یار ہزارہ ورگا اکو یار ہزارہ ورگا تے مزہ ساواں مزہ ساواں خوشبو والا یہ گانے سو مزہ سانی پاک خوشبو والا اور یا فیضان لٹیا یا یار غار لٹیا یا پھر غار لٹیا یا یار غار لٹیا مزہ ساری او مزہ ساری پاک خوشبو والا او یا پھر غار لٹیا یا یار غار لٹیا نبی کا دلبر صدیق اکبر 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 خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر 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 کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر 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 کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق
صدیق اکبر 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 کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر 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 کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے وہی نبی کے اور مزار میں ہے مزار بھی ہے جو ہے منور مزار بھی ہے جو ہے منور صدیق اکبر 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 اور کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین 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 آئے ادھر لٹاتا ہے مسکرا کر ادھر لٹاتا ہے مسکرا کر صدیق اکبر 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 اور تو نقش بندی کا ہے اثاثہ تو دین سارے کا ہے خلاصہ 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 نہ کوئی سامی نہ کوئی ہمسر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر اور خضر عقیدت کے پھول چن کر میں تیرے قدموں کی دھول چن کر میں تیرے قدموں کی دھول چن کر بنا لوں اپنی جبی کا جوبر بنا لوں اپنی جبی کا جوبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر 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 کہہ دو سبحان اللہ میں کہنا ہے یقین کرو مزہ آ گیا تمہیں دیکھ کے میں کہ نقشبندی فیضان تے ہیڈ کوارٹر دی گل کر رہے ہیں ہیڈ کوارٹر دی گل ہوئی ہے اور کلام بڑا خوبصورت کلام سی
اور بالخصوص نذرانہ عقیدت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چسی عبد المصطفیٰ چشتی یہ پلیٹ فارم کو اسی ان پیش کیتا ہے مالک صاحبی حاضرین قبول فرمائیں شب برات جبرائیل سی سب لے جان والا لوکی کہیں نے بنا دروازے آتی کس طرح گیا عرشات جان والا ایتے ابر عقل نو اور دخل کیے اور جانے جان والا یل جان کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ نشان ہے کیا بات ہے ایتھے ابر عقل نو دخل کیے اور جانے جان والا یل جان والا جان والا یل جان والا ایک بار سارے کہو سبحان اللہ حضور پڑھنا تو میں کچھ اور سی لیکن میں اپنی روحانیت اور ذوق واسطے کیونکہ یہ تھوڑے کو میں فیض مل رہا ہے جدو محفل چ اہل نظر بیٹھا ہوئے نا تے محفل چ روحانیت پیدا ہوئی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس محفل چ ایک ذوق روحانیت پیدا ہوئے تے روحانیت ادھر آنی جی یہ نقشبندی سلسلہ مجددی فیضان سیفی سلسلہ اللہ پاک سلامت رکھے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اور نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اور نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا کوئی محبوب
چکائی پہ مگر عرش نشین ہے اور بیٹھا سبحان اللہ اور بیٹھا چکائی پہ مگر عرش نشین ہے اور بیٹھا چکائی پہ مگر عرش نشین ہے عرش نشین ہے چکائی پہ مگر عرش نشین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے یہ پیش کر رہا ہوں بلا کے عرش پہ خالق نے اپنے احمد کو اور کہہ دیا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اور بیٹھا ہے چکائی پہ مگر عرش نشین ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے در پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ لب پہ نہیں ہے اور رکتے ہیں روانی پہلا ہو گیا اور رکتے ہیں جہاں کے قدم اہل نظر کے رکتے ہیں جہاں کے قدم اہل نظر کے اس اونچے سے آگے نہ سما ہے نہ زمین ہے اس اونچے سے
آسمان ہے نہ زمین ہے، سونے اس کوچے سے آ گئے، نہ زمان ہے نہ زمین ہے، وہ اس کوچے سے حاصل ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربار بھی جبریل امین ہے، نعرہ نشان، نعرہ نشان، نعرہ نشان، اس در کا اس در کا تو دربار بھی جبریل امین ہے، اور دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ، نظر سوئے مدینہ، کہ آدم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایک میں سارے کہوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دین پاک کی آگے نصیب فرمائے، تیرا انداز، یہ غازیہ آباد ہے، یہ غازیہ آباد ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ یہاں سریلے لوگ رہتے ہیں، کیا بات ہے جی احسان صاحب، یہ سر والے لوگ اگر آپ نے تلاش کرنے ہو تو غازی آباد میں آئے، یہاں گلی گلی یہ سر پھر رہی ہے، سر گھوم رہی ہے، تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں غازی آباد سے پڑھ رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ غلام محمد پانڈی آئی غازی آباد میں، اس نے سر پیش نہیں کی، دل گریا نظر سوئے مدینہ،
کیونکہ میں الحاج محمد عابد چشتی کا شاگرد ہوں. ماشاءاللہ یہ میں نے یہ جو پڑھ رہا ہوں ان سے سیکھا ہے. تو مجھے چھوٹا سا میں ہوا کرتا تھا کیا بات. تو ان کے پاس جایا کرتا تو مجھے بیٹھ کر سکھاتے تھے کہ یہ سن یہ ہے، یہ راگ یہ ہے، تو آپ نے اس کو ایسے اٹھانا ہے، ایسے نیچے کیا بات لانا ہے، کیا بات. تو جس طرح بچہ نہیں اسکول میں ٹیچر سے سیکھتا ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ سیکھا. اگر میں آج پڑھ رہا ہوں تو اس میں ساری محنت اور یہ سارا ذوق، یہ ساری کوشش میرے استاد محترم الحاج محمد عابد چشتی اللہ رحمہ، اللہ پاک ان کی قبر پہ انہوں نے رحمت نازل فرمائے اور انہوں نے نعت کا بڑا کام کیا. حسین پاکستان کا لقب ان کو ملا. تو آج تک ان کا انداز کو بنا نہیں سکتا. یہ نعت کا بڑے بڑے آئے ہیں، ان کی نقلیں لوگوں نے کی ہیں، تو لیکن یادم چشتی کو یہ اعزاز ہے کہ ان کی نقل کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل. اچھا نقل اس کی بیسا کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی نقل کرنے کے لیے آپ کو سر سیکھنی پڑے. سر سیکھنے پڑیں گے کیونکہ یہ کلام سروں میں ہے. تو یہ جو آج کل کے ناتے ہیں، یہ جو بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بوڑھا بھی پڑھ رہا ہے، جوان، اور یہ کلام جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے یہ بعض وہ کلام ہوتے ہیں، اس سے سننے سے روحانیت پیدا ہوتا ہے. آزم 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 تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. اجے تو میرا محبوب لے جتھا تے جنوں دیکھ کے چن شرماوے. تو میرا محبوب لے جتھا تے جنوں دیکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاندا جو مکھ تو نکاح اٹھاوے. بجلی ڈر دی اتنے عشق نہ مارے، مت بے ادبی ہو جاوے. اکھ اگیڑے اجتیا چاپے جویں میں خانہ کھل جائے. تے جے سونا جاوے سیر چمن دی اگو گلشن سیس نواوے. جتھے جتھے سونا قدم ٹکاوے تے اتھو ترقی نفل جاوے. تے جے سونا اگ پھلا وچ رکھے تے ات پھلا وچ رل جاوے. تے جیڑا نہ ویکھے او سکے تے جیڑا ویکھ لوے وک جاوے. جو بھی چالنا چلی جاوے ایسا او کوئی محبوب
کیا بات یقین کرو مزہ آ گیا اور ساری رات یہ بھی کامیاب رات گئی الحمدللہ کہ اللہ پاک نے سانو آج دی رات بھی اپنے محبوب کا ذکر نہ کرنا اور تواڈے سامنے حالات نے ایسے میں ذکر کرنا بہت مشکل ہے کہ عبادت کرنی مشکل ہو گئی جدوں عبادت گاواں نوں تالے بج جان اللہ دے گھر نوں تالا بج جائے اللہ دے محبوب دے گھر نوں تالا بج جائے اور یہ اللہ دے مزارات نوں تالے لگ جان تے ذکر کرنا مشکل لیکن پھر بھی وہ مالک بڑا غفور رحیم ہے ذکر ہو رہا ہے ذکر بند نہیں ہو سکتا بے شک انہیں ہونا ہے تو میں کس سے میرا کچھ ہو رہا ہے دیکھو ہو رہا ہے نا ذکر ہو رہا ہے ایک بار سارے کو سبحان اللہ رکو زور نہ کرو سبحان اللہ ہاں شیر پیش کر رہا ہوں کن فیکون تے قلبی کلے اسایق پریت لگائی تے تو میں حرف نشان نہ آہا جب دھتی نیم گوائی تے حالے وساکوں او پیدس دے بے میں مہر علی شاہ اور رل دھوئی بیٹھے اور جدو سکھ دوہانو آئی مہر علی مہر علی شاہ رل دھوئی بیٹھے اور جدو سکھ دوہان آئی تو شیر پیش کر رہا ہوں جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا جب سے لاگے جب سے لاگے جب سے لاگے جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا توری یاد ہے من کا چین پیا توری یاد ہے من کا چین پیا توری یاد ہے من کا چین پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا توری یاد ہے من کا چین پیا ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ساون 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 کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جب سکھ کی نیند میں سوتا ہے یہ پھر ہماری ہوتی ہے جب سکھ کی نیند میں سوتا ہے یہ برہا ماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے بہن پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا اور مہر مہر علی زحمت اللہ
جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن دیا فرق نہیں ماں بہن دیا واہ واہ میں دیکھو کتنے جا کے میں کتنے جانا ہے نماز اہتمام کیتا ہے تے ماشاءاللہ بڑی روحانیت ہوئی کہ نہیں تھی ماشاءاللہ جن مزہ ہے کہ سبحان اللہ شاہ جی لاکو پکارا پکارا شاہ جی لاکو پکارا بدل جائے گی قسمت ہو بدل جائے گی قسمت بے سہارا پکارو 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 شاہ جی لاکو پکارو بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت بے سہارا پکارو 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 یہ در محبوب سبحانی کا در ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے بھکاری بن کے آؤ بھکاری بن کے آؤ تاجدارو پکارو اور مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان نہ گھبرا او ذرا بھی نہ گھبرا او ذرا بھی غم کے مارو پکارو شاہ جی لاکو پکارو بدل جائے گی قسمت ہو بدل جائے گی قسمت اور تمہیں مشکل نہیں پیڑے ترانا تمہیں مشکل نہیں پیڑے ترانا موری نیا بھی میرا موری نہیں یا بھی میرا پار اتارو پکارو یہ ذرے اونچائے بغداد کے ہیں یہ ذرے اونچائے بغداد کے ہیں کرو سجدے کرو
سجدے کرو سجدے یہاں پر چاند تارو پکارو اور پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم اور گزارو زندگی بس یوں گزارو پکارو شاہ کی لاکھوں پکارو بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت بے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بہت اچھے بہت تمام نور دے تمام نور دے سرتاب پا غریب نواز تمام نور دے میرے خواجہ تمام نور دے میرے خواجہ تمام نور دے میرے خواجہ تمام نور دے سرتاب پا غریب نواز اب اس کے آگے میرے خواجہ اب اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز اب اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز اور چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز اور غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ڈال دیا نہ اپنے در سے ٹالو نہ اپنے در سے ٹالو مجھے غریب نواز نہ اپنے در سے ٹالو نہ اپنے در سے ٹالو مجھے غریب نواز اور میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز سبحان اللہ یہ تھے جناب محمد شاہ حیدری صاحب جو آقا علیہ السلام کی مدح شرعی فرما رہے تھے پہلے ہم پھر نعت مصطفیٰ پھر منقبت اور پھر منقبت غوث پاک سے خواجہ میری اور یقیناً آقا علیہ السلام کی شان اقدس بیان کرتے کرتے ماحول ایسا بنا لیا ایسی محبت ایسی چاچنی بڑھا دی کہ بس کیا بتائیں ماحول بنتا گیا بات بنتی گئی اور دل میں ایسی محبت آتی چلی گئی کہ رب کائنات نے اس رات میں جو توبہ کی رات ہے رب کائنات نے ہم پہ اتنا کرم کر دیا قاری صاحب آپ
آقا علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک رات میرے حجرے میں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں سو گئی تو میں نے دیکھا، جب دوبارہ اٹھی تو دیکھا کہ آقا میرے بستر پہ موجود نہیں ہے، حجرے میں موجود نہیں ہے۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتی جنت البقیع میں چلی گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو دیکھا آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ جب آقا اپنے اس ماحول سے، اس غیب سے واپس آئے، واپس مڑ کے دیکھا تو عائشہ کھڑی ہے۔ کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ آ گئی، کیا آج خاص بات ہے؟ آج خاص رات ہے؟ آج خاص وقت ہے؟ سیدہ عائشہ کو حضرت ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ آج کی رات شعبان کی 15ویں شب ہے، آج کی رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات میں رب کائنات اپنے فرشتے اور ملائکہ کو زمین پہ بھیجتا ہے اور خود پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے ذکر طلب کرنے والا ہے، جو مجھ سے کوئی مال طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے جائیداد طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، تو جو اپنی جائز مراد مانگے رب کائنات اسے پورا کرنے کی آج کی رات۔ یہ جس طرح دنیا میں حکمرانوں کے بجٹ ہوتے ہیں، کھانا کھا کے جس طرح حکمرانوں کے بچت ہوتے ہیں نا، بچت وہ جون کے مہینے میں اپنا حساب لگاتے ہیں، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو پھر یہ مہینہ کی شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ رب کائنات کے بچت کی رات ہے۔ اس رات میں جو جانا تھا چلا گیا، جس نے آنا تھا وہ اس رات تک آ گیا، اور اس رات میں جب رجسٹر نئے ہوتے ہیں، اندراج نئے ہوتے ہیں، جس نے پیدا ہونا ہے اس کا اندراج بھی ہو جاتا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کا نام بھی کارڈ ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آج کی رات عبادت کرتا ہے، جب اس کی باری آ جائے، رب کائنات کی نظر پڑے تو فرشتے بھی دیکھیں، تو جب اس کا رجسٹر کھلا ہو، اس کے آنے والے وقت کے لیے اس کے لیے لکھا جا رہا ہو، اسے مال کتنا دینا ہے، اسے اولاد کتنی دینی ہے، اسے دنیا میں سکون کتنا ملنا ہے، اتنی راحت کتنی ملنی ہے، اسے دین کی محبت کتنی ملنی ہے، اسے دنیا کی دوری کتنی ملنی ہے، اور اس وقت جب لکھا جا رہا ہو نا تو پھر کیا ہو، ادھر تمہاری ادھر رب کائنات کی نظر ہو، ادھر رب کائنات کی بارگاہ میں تیرا ٹھٹنا ہو، اور رب کائنات کہے فرشتو تو جو کے مانگ رہا ہے اسے دے دو، اسے عطا کر دو، اس لیے کہ آج کی رات میں میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، یہ کائنات کی ہر آشائش کو، ہر آرام کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اب یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے خالق بھی کہتا ہے، یہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، یہ مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے، یہ مجھے وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ رب کائنات کو پیار پائے گا تو کون آئے گا، اس لیے کہ رب تو بانٹنے بھی آیا ہے، رب تو بانٹنے بھی آیا ہے، رب تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ تو آسمان پہ مناتی ہے، آواز ہے، ہم تو مائل کرم ہے کہ کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل کرم ہے کہ کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی اس پیاری زوجہ امہات المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آج کی رات میں جو 4 نفر ایک سلام کے ساتھ، جو 4 نفر ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے ایک سلام کے ساتھ 4 نفل پڑھ لیتا ہے، قیامت کو اس کا سلام مجھے ملتا ہے۔
ہے قیامت والے دن میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اسے بھی جنت میں نہ لے جاؤں. یہ سجدہ پاک نے اپنی مہر لگائی ہے. جو آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اس کے اوپر نوازشیں ہی نوازشیں ہیں. اور رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو امام الانبیاء بنایا. اس کی امت ہے امام الامی ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے اگر نبی امام ہے تو امت بھی امتوں کی امام ہے. اگر نبی کا مقام اعلیٰ ہے امت کا مقام بھی اعلیٰ ہے. ہر ایک لحاظ سے جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں گے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو عروج ہی عروج ہے. کائنات عالم میں ہر جس چیز کو عروج ملا ہے اس کو زوال آ سکتا ہے، مگر رب کائنات کے اس محبوب کی ذات کو نہ پہلے کبھی زوال آیا تھا نہ قیامت تک کبھی زوال آئے گا. ارے جب بھی آئے گا عروج آئے گا. پہلے میلاد کتنے ہوتے تھے، پہلے محافل کتنی ہوتی تھی، روکنے والے اس سے زیادہ ہوتے تھے، مگر میلاد بڑھ گیا. میلاد بڑھ گیا. گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا چوک میں ہر گلی میں میلاد ہوتا ہے. عاشقان مصطفیٰ آقا کی آمد کے ٹنکی کی چوک پہ نعرے لگاتے ہیں، مگر جو نہ بنانے والے ہیں، جو نہ مانگنے والے ہیں، جو نہ روکنے والے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ رب کائنات کی طرف کی عطا ہے. یہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج رب سے مانگنے کی رات ہے. آج کے پروگرام میں جو ہم نے اسپیشل طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ملکی حالات تو ٹھیک ہے مگر موسمی حالات ٹھیک نہیں ہے. ملکی حالات ٹھیک ہے. آج تک امن کمیٹیوں میں ہم نے یہی کہا ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ والا پروگرام روک دو، یہ والا پروگرام بند کر دو. اب یہ وہ نہیں ہے، اب نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی مذہب ہے. اب رب ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا ڈنڈا چل رہا ہے. اور کوئی ملک ہو، کوئی چاہے دنیا کا کوئی کونا ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی انسان ہو، جتنی بڑی سپر پاور، بڑی سے بڑی طاقت ہو، آج وہ ڈھیر ہے، آج وہ جھک رہی ہے. آج وہ رب کائنات کی وحدہ لا شریک کی طاقت کو مان بھی رہی ہے اور جھک بھی رہی ہے. یہ رب کائنات واقعی وحدہ لا شریک وہی سپر پاور ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. یہ چند دنوں پہلے میری مرضی آئی تھی، کہاں چلی گئی؟ ارے تیری مرضی ہے تو تو کدھر ہے؟ ارے نہ کسی کی مرضی نہیں ہے، رب کا جسم ہے، رب کی مرضی ہے، رب کی دنیا ہے، رب کی مرضی ہے. ارے یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کے محبوب کی مرضی ہے. ارے رب تو محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے. رب نے تو محبوب کی زلفوں کی قسم کھا کے لفظ کل سے کائنات کو وجود دے کے بتا دیا ہے. ارے میں خدا ہوں اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ محبوب ہے، میں محب ہوں، میں پیار کرتا ہوں اپنے محب سے اور اس کی محبت میں کائنات کو وجود دے دیا ہے. ان سے صدقے میں جو بھی مانگے گا، کوئی بھی مانگے گا میں عطا کروں گا. اور آج کے ایک پروگرام میں کچھ مہمان آپ نے دیکھا پہلے تشریف لائے اور وہ تشریف رکھے، انہوں نے حاضری بھی دی، ثنا خوانی بھی کی اور پھر چلے گئے. آپ جو ہے ہمارے پاس جناب منور حسین سیفی صاحب تشریف فرما ہے، دارا مظفر صاحب ہے، افتخار بھائی ہے اور قاری القراء استاد القراء جن کا سارا دن ہر وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے، قاری محمد رجب صاحب تشریف فرما ہے. عبید بھائی تشریف لاتے ہیں، اپنی حاضری لگواتے ہیں، نام مصطفیٰ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دو خیرہ خان اور نعت پڑھتے ہیں اور پھر اللہ پیر صاحب بھی اپنی آج حاضری لگوائیں گے. کیونکہ آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے، آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے. اور جو محفل کے خالی چلا جائے تو پھر وہ کیا ہوا، وہ کیا محفل ہوئی؟ ارے جو آیا ہے وہ لے کے جائے گا، کوئی رحمتیں سمیٹ کے جائے گا، کوئی حاضری لگوا کے جائے گا. وہ رب کی بارگاہ سے میں پکارتا جائے گا، یا رب تو ہی تو خالق ہے، تو ہی تو مالک ہے، تو ہی راشد ہے، تو ہی دینے والا ہے، تجھی سے مانگتے ہیں. میں استشار کرتے ہوئے مور تو بتا پڑا تھا کیونکہ جب ہم پروگراموں میں باہر جاتے ہیں تو ایک رات میں 8 پروگرام اور 8 میں آدھا گھنٹہ بھی لگائیں تو 4 گھنٹے کا خطاب ہوتا ہے. مگر آج کی رات میں
خطاب کرنا مقصد نہیں ہے، اپنی حاضری لگوانا مقصد نہیں ہے، آج رب کی بارگاہ میں التجا کرنا مقصد ہے۔ التجا ہے رب کائنات، یہ موہی مرض ہے، یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے، یہ کرونا نام کہتا ہے نا، اگر محبت میں کریں، اگر محبت میں بولے تو کیا کہتے ہیں؟ کرونا کرونا، کرتے کیوں